باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا اس نے اوپر تیرے کتاب حق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا اس نے اوپر تیرے کتاب حق کے ساتھ۔ تو جو کتاب ہم پر ہماری طرف جو نازل ہے وہ حق کے ساتھ ہے۔ اس نے جو ہم کو سمجھ دی ہے، جو تورا دی ہے، وہ کس کے ساتھ دی ہے؟ حق کے ساتھ دی ہے، صداقت کے ساتھ دی ہے، سچائی کے ساتھ دی ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی ایلیوژن، کوئی بھرم، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس نے جو ہم کو سمجھ دی ہے وہ ایک مکمل ایک حساب ہے، ایک حساب کے دائرے میں دی ہے جو کہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے، جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا، جو تبدیل ہو نہیں سکتا ہے، تبدیل کیا نہیں جا سکتا ہے۔ اور جو چیز اپنی جگہ چھوڑ دے، تبدیل ہو جائے، بدل جائے، پھر جائے، وہ حق نہیں ہوتی ہے۔ اور حق کبھی بدلتا نہیں ہے، حق کے بیانات کبھی نہیں بدلتے۔ تو اس نے ہمیں جو سمجھ دی ہے وہ حق کے ساتھ دی ہے۔ اسی لیے دنیا کے آخری چھور میں رہنے والا انسان بھی 2 اور 2 کو 4 ہی جوڑے گا، 5 نہیں۔ وہ کسی بھی بھاشا، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی نسب کا ہو، وہ 2 اور 2 کو 4 ہی جوڑے گا، کیونکہ وہ حق ہے۔ تو ہمیں جو سمجھ دی ہے وہ حق کے ساتھ دی ہے۔ اسی لیے تمام انسانیت پانی کو پانی بتاتی ہے، آگ کو آگ بتاتی ہے، ہوا کو ہوا بتاتی ہے، ماں کو ماں اور باپ کو باپ بتاتی ہے۔ وہاں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ حق کے ساتھ ہے۔ ہم آپ کو جو تورات دی گئی ہے، جو سمجھ دی گئی ہے، وہ حق کے ساتھ دی گئی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق شدہ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق شدہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ تصدیق شدہ ہے، سرٹیفائیڈ ہے، ویریفائیڈ ہے، جسٹیفائیڈ ہے۔ لما بین یدیہ، لیے جو اس کے دونوں ہاتھوں کا بیان ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 ہاتھ۔ کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 ہاتھ۔ ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کس کو کہتا ہے؟ تورات اور انجیل کو۔ اللہ کے 2 ہاتھ تورات اور انجیل ہیں۔ اللہ کے 2 ہاتھ تورات اور انجیل ہے، اور اس تورات اور انجیل کا بیان انسان ہے، اور اس تورات اور انجیل کا بیان کون ہے؟ انسان۔ تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، کہ وہ تصدیق شدہ ہے، لیے کس کے؟ بین یدیہ، جو اس کے دونوں ہاتھوں کا بیان ہے۔ تو اس کے 2 ہاتھ تورات اور انجیل ہیں، تورات اور انجیل ہیں۔ اب جو تصدیق شدہ بیان ہے تورات کا اور انجیل کا، جو مصدق ہے، جس سے کسی چیز کو ویریفائی کیا جاتا ہے، سرٹیفائی کیا جاتا ہے،
بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، پریکٹیکل کیا جاتا ہے، وہ کون؟ وہ انسان. تو وہ تصدیق شدہ ہے. مصدقا لما، لیے جو بینہ یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کا جو بیان ہے وہ تصدیق شدہ ہے. تو انسان ایک اپنے آپ میں ایک تصدیق شدہ بیان ہے اللہ کا. انسان تصدیق شدہ بیان ہے اللہ کے دونوں ہاتھوں کا، تورات اور انجیل کا. اسی کو وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان تمہیں قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے. خلق الانسان، اور اس نے خلق کیا انسان کو، علمہ البیان، اور سکھایا کس کا بیان؟ انسان کا بیان، کہ انسان کیا ہے، اس کا بیان اس نے ہم کو کیا کیا ہے؟ سکھایا ہے. اور انسان کے بیان کا علم، اس کا سیکھنا، اس کا پڑھنا، وہ قرآن ہے. اور اس کا جو پڑھانے والا ہے، جو اس کا معلم ہے، جو اس کا علامہ ہے، وہ رحمان ہے، جو ہم کو ہمارے اندر سے ہی پڑھا رہا ہے، ہم کو ہماری سمجھ سے ہی پڑھا رہا ہے. ہماری اس سمجھ کو آپریٹ کون کر رہا ہے؟ ہماری رہنمائی کون کر رہا ہے؟ ہماری رہنمائی ہمارے اندر سے ہو رہی ہے. کون ہم کو بتا دیتا ہے کہ یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ نجس ہے، یہ گندا ہے، یہ صاف ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام؟ یہ بتا کون رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن. یہ اللہ کی صفت رحمان ہے. یہ رحمان ہے جو تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے، بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے. مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، کہ ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے، من قبل ھدی للناس، انسان کو جو ہدایت دی گئی ہے، جو گائیڈنس دیا گیا ہے، وہ اسی کے قبل دیا گیا ہے. کس کے قبل دیا گیا؟ کس کے قبل ہمیں ہدایت دی گئی ہے؟ گائیڈنس ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ من قبل ھدی للناس، تورات اور انجیل کے قبل. اسی کے قبل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہدایت ہے. یہ جو ہمارا مائنڈ ہے، دماغ، سمجھ، اسی کے قبل تو ہدایت ہے نا آپ کے پاس. کیوں نہیں کرنٹ کو جا کے پکڑ لیتے ہو؟ کون ہدایت دے دیتا ہے خبردار؟ گڈھے میں کیوں نہیں گر جاتے ہو جا کے؟ جو کھانے کا نہیں ہے وہ کیوں کھائے؟ اس سے کھانے سے کیسے رک جا رہے ہو؟ تو وہ ہدایت جو تمہیں گائیڈنس دے رہا ہے، وہ کون دے رہا ہے؟ تو وہ آپ کے ہی اندر سے وہ سمجھ اللہ نے آپ کے اندر ڈال رکھی ہے نا، وہی آپ کے لیے اللہ کی ہدایت ہے. فمن یتینکم منی ہدن، یتینکم منی ہدن، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے. فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمناک ہوں گے. تو یہ جو ہدایت ہے ہمارے پاس، وہ ہم کو تورات اور انجیل کے قبل دی گئی ہے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی تورات اور انجیل سے ہم فرق کر لیتے ہیں. کیا کر پاتے ہیں؟ فرق کر پاتے ہیں.
کیلکولیشن کر پاتے ہیں, جوڑ گھٹانا کر پاتے ہیں, تمیز کر پاتے ہیں. جو ہم جسٹیفیکیشن کرتے ہیں وہ اسی کے بنا پہ کرتے ہیں, تورات اور انجیل کی بنا پہ. ان الذین کفروا بآیات اللہ, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کی آیات کے. اب اس میں ایک خاص بات اور ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بی آیات اللہ. دیکھیے یہاں ہمیشہ جب بھی اس طرح کی بہت سے مختلف آیات آئیں گی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لیکن اس کے ساتھ آئے گا بی آیات اللہ, بی آیات اللہ, اللہ کی آیات سے, اللہ کی آیات سے. تو دیکھیے جیسے ایک کمیونٹی ہمارے بیچ میں ہے جس کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں, ناستک. تو یہ آیت کو تو مانتے ہیں, آیت کو تو فالو کرتے ہیں, لیکن چھوڑ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو. کریشن کو تو لیتے ہیں لیکن کریٹر کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے یہ آیت جب بھی اللہ تعالیٰ کفر کو پیش کرتا ہے تو اسی انداز میں کرتا ہے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ, کہ اللہ کی آیات کو. یہ آیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائے, اپنی پہچان کرائے. پانی اس لیے نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ میں پانی ہوں, آگ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ میں آگ ہوں, سورج اس لیے نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ میں سورج ہوں. یہ سب اس لیے ہے کہ وہ بتائے کہ میرا مالک اللہ ہے, میرا خالق اللہ ہے, میرا الہ اللہ ہے. تو یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں, یہ جو نشانیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ جو شعور ہے یہ اللہ کا شعور ہے, یہ جو سمجھ ہے یہ اللہ کی سمجھ ہے. یہ اللہ کو انٹروڈیوس کراتی ہے, اللہ کی شناخت, اللہ کی پہچان کرانے کے لیے. تو جن لوگوں نے کفر کیا بی آیات اللہ, اللہ کی آیات سے, لہم عذاب شدید, تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید, شدید عذاب ہے ان کے لیے. کیسا عذاب؟ عذاب شدید. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ زبردست متاثر کرنے والا, جو تم پر جو اثر انداز ہو جائے گا, ایسا انتقام لینے والا ہے. تو اب اس کو بھی اگر آپ غور سے سمجھو کہ اللہ انتقام, اور یہ کہ جو اثر انداز ہو جائے گا جب ہم اللہ کی آیات سے اللہ کو ہٹائیں گے اور کفر کریں گے, تو ممکن ہے کہ جو ہم کو جو اللہ نے جو تورات کی جو سمجھ دی ہے, جو تورات دی ہے, جو جسٹیفیکیشن دیا ہے, جو عدل اور انصاف دیا, وہ ضائع ہو جائے گا. کیونکہ آیت کو تو ہم لے رہے ہیں لیکن اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. تو جب ہم اللہ کو چھوڑیں گے اس کا حکم چھوٹے گا, ہماری سمجھ ضائع ہو جائے گی. اور جب ہماری سمجھ جائے گی تو ہمارے اندر سے جسٹیفیکیشن چلا جائے گا, تمیز ختم ہو جائے گی. اور جب تمیز ختم ہوگی تو پھر ہم کسی بھی چیز کو جو برتیں گے تو بغیر تمیز کے برتیں گے, اور پھر اس کا برتنا ہمارے لیے بوال جان بن جائے گا, عذاب شدید ہو جائے گا. سیدھا سیدھا اس سے ہم بجائے خیر کے حاصل کرنے کے شر کو حاصل کریں گے. صرف ہٹا کیا ہے؟ گاڑی تو چلائیں گے ہم لیکن کفر کے ساتھ چلائیں گے. پھر ہم اس کے ایمان کے ساتھ, اس کی تورات کے ساتھ, اس کے علم کے ساتھ, اس کی سمجھ کے ساتھ نہیں چلائیں گے, اپنی نفسیات کے ساتھ چلائیں گے. اور جب اپنی نفسیات کے ساتھ چلائیں گے تو کیا کریں گے؟ ایکسیڈنٹ ہی کریں گے, توڑ پھوڑ ہی کریں گے, نقصان ہی کریں گے. یہ اس کے لیے سیدھا سیدھا وہاں پہ شدید عذاب ہو جائے گا.
تو یہ جو اس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا بورڈ میں لکھ کے کہ نفس واحدہ بطور جان کے، بطور حکم کے، بطور سمجھ کے وہ بھی جان میں انوالو ہے، اور دوسرا جو کائنات ہے، خلقت ہے، وہ بھی اس جان میں انوالو ہے بطور جسم کے۔ کس کے؟ جسم کے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، فزکس ہے، وہ کس سے بنا ہے؟ وہ خلقت سے بنا ہے، کائنات سے بنا ہے، اور اس جسم کے اندر جو اس نے جان ڈالی ہے اور اس جان میں جو پروگرامنگ اس نے کری ہے، وہ پروگرامنگ نفس واحدہ کی ہے ایز اے تورات۔ وہ ہمارے رب کا اسم ہے، اور یہ جو ہم تورات، انجیل، زبور، یہ ٹوٹل فالس ہے، فرضی، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ جو بھی کتاب ہے، جو کتب کیا گیا ہے، وہ ہیومن سائیکی میں کیا گیا ہے، اور ہیومن سائیکی میں ہی کتب ہوتا ہے، کتاب اسی میں لکھی جاتی ہے، نہ کہ کاغذوں اور پنوں میں۔ بلکہ جو کتاب ہمارے ذہن میں، ہماری سائیکی میں لکھی جاتی ہے، اس کو ہم پنوں میں، کاغذوں میں اتار لیتے ہیں، پرنٹ کر لیتے ہیں، رائٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن ایکچوئل جو وچار، تصور، خیال، سوچ، سمجھ جو بنتی ہے، وہ ہماری سائیکی میں